الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى الرسول المصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. مولانا امام زمان علیہ السلام کی دعا سے مل کے ان کے جد کی شہادت کی شب میں مولا کو پرسہ دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک صلوات علی محمد وعلی محمد. مجلس شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے اور یہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس قلبی وابستگی کا اظہار ہے کہ ماہ رجب المرجب جو مجموعاً تو مسرتوں کا مہینہ ہے اور جیسے ہی رجب کا آغاز ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. آگے کی جو تاریخ ہے وہ اسی اعتبار سے ہیں، لیکن جہاں کہیں وہ تاریخ آ جائے کہ جس میں اہل بیت اطہار نے کسی غم کو سہا ہے تو دفعتاً ہم خود اپنے اندر بھی اس غم کی کیفیت کو محسوس کرنے لگتے ہیں. جو ان سے محبت کی علامت ہے کہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، کہ یہ شیعہ ہمارے وہ ہیں کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہیں اور ہمارے خوشی میں خوش ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے یہ اہتمام، ہم تو خاکی و خاتی بندے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے کہ اس فرش کو بچھا دینا، یہ اہتمام کر دینا، مجلس اعلیٰ کا اہتمام کر لینا. اگر در حقیقت دیکھا جائے تو یہ سب اہتمام اصل میں خود رب العالمین نے فرمایا. ہم فرش بچھاتے ہیں، ہم چراغ روشن کر دیتے ہیں، ہم سبیل لگا لیتے ہیں. سب سے پہلے تو فرش اہل بیت کے لیے اللہ نے بچھایا تھا اور سب سے پہلے تو چراغ اللہ نے جلائے تھے. اور جو حدیث قصہ میں بیان فرمایا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ،
اگر غور فرمائیے تو اس پوری کائنات میں یہی تو انتظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے اس آسمان کے شامیانے کو نہیں بچھایا، ولا ارضا مدحیہ، اور میں نے زمین کے فرش کو نہیں بچھایا، ولا قمرا منیرا، اور نہ ہی میں نے سورج اور چاند کے چراغوں کو روشن کیا، ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری، اور نہ ہی میں نے سمندروں کی سبیلوں کو لگایا، مگر کن کے لیے؟ الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، ان 5 کی محبت میں جو کسا کے نیچے ہے. اور پھر جب کسا کے نیچے جو ہے ان کا تعارف ہوا تو اس بیوی کی پاک نام سے تعارف ہوا تو فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا صلوات محمد تو سن 214 ہجری میں امام کی آمد کی تاریخ ہے. البتہ اس میں اور بھی مختلف روایتیں ہیں. اور سن 254 214 سے 254 40 برس کی عمر مبارک ہے جو اس دنیا میں امام نے گزاری ہے. اور اس میں سے تقریباً 16 برس وہ ہیں کہ جو مدینہ میں گزارے ہیں، اور اس کے بعد زندگی کا ایک کثیر حصہ تقریباً 19 سے 20 برس وہ ہیں کہ جو سامرا میں گزارے ہیں. اور اس اعتبار سے یہ وہ مظلوم امام ہیں کہ اپنے بھی جن کے فضائل سے اور جن کے معارف سے ناواقف ہیں. اگر امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے میرے خیال میں کم لوگ ان کی تاریخ کے بارے میں، ان کی احادیث کے بارے میں، ان کے معارف کے بارے میں جانتے ہیں. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ واقعاً اس وقت میں اس قلبی طور پر یوں مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت پر اتنی کثیر تعداد آپ کی یہاں پر تشریف فرمائے. اور کاش ہم اس بات کو درک کر سکیں کہ چاہے کسی امام کی وراثت کی تاریخ ہو یا شہادت کی تاریخ ہو، امام بارگاہ کو خالی نہ چھوڑیں. اس لیے کہ پنجتن پاک کی خصوصیوں پر تو سبھی تشریف لے آتے ہیں. پھر اصل بات یہ ہے، خاص طور پر یہ کہ یہ ویڈیو بھی تھا اور آپ حضرات اس وقت میں اس انداز سے تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ غور فرمائیے گا. دیکھیں اردو میں کہتے ہیں پرکار، انگلش میں کہتے ہیں کمپس. در حقیقت یہ پرکار مشیت کی جنبش تھی کہ اسی سے 14 جہتیں بنی. یہ جملہ پہنچا؟ دیکھیں جب آپ اس کمپس سے سرکل بناتے ہیں، جب سرکل بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہمارا ہاتھ ہے کہ جس میں کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کبھی ہاتھ رک جائے، لیکن وہ بے دست کا دست قدرت تھا. لہذا جب اس نے ان جہتوں کو بنایا تو اب جشن میں عرض کر چکا ہوں کہ جب اس نے ان جہتوں کو بنایا تو اس کی ایک ایک صفت ان میں جلوہ نما ہونے لگی. یعنی یہ کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ علی تھا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا. یہ بنتے چلے گئے. وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب و شہادہ تھا، انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیث تھا، انہیں موسی کاظم بنایا. اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی النقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا. غور فرمائیے گا وہ خود غائب تھا، لہذا اپنی آخری حجت کو محبت کے پردے پر صلوات پر محمد مختلف جہت ہیں. تو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت بھی اسی اعتبار سے ہے.
اس لیے یہ طریقہ کار اور یہ روش اتنی مناسب نہیں ہے کہ انسان یہ سوچتے ہوئے اس بات کو ترک کر دے کہ جناب ٹھیک ہے پنجتن کی مخصوصیوں میں تو جائیں گے امام بارگاہ اور باقی میں پھر یہ کہ اگر جا سکے تو ٹھیک ہے توفیق نصیب ہوئے، نہ جا سکے تو نہیں. باقاعدہ یہ بچوں میں بھی پہلے ہی سے تربیت ہونی چاہیے اور یہ اہتمام اسی انداز سے ہونا چاہیے. اب غور فرمائیے گا کہ یہ اچھا دائرے کی مثال دیکھیں. جب دائرہ بن رہا ہوتا ہے سرکل، جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ آپ بتلا سکتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوا اور چلتے 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 یہاں پر ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. لیکن جب وہ پورا بن جاتا ہے تو پھر آپ بتلا سکتے ہیں کہ آغاز کہاں سے اور انجام کہاں پر. نہیں، پھر تو نہیں بتلا سکتے، پھر تو ایک مکمل دائرہ. لہٰذا اگر اس ابتدا کو دیکھیں تو حضور نے بیان فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور اس کا انجام ہے حضرت حجت پر. لیکن اگر دائرے کو مجموعی طور پر دیکھیں تو اس نور کے دائرے کا تعارف ہوا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد اور کلنا محمد. صلوات محمد و آل محمد. تو اسی نور کا ایک حصہ امام علی النقی علیہ السلام جن کی 40 برس کی عمر مبارک ہے، اور امام جب منصب امامت میں فائز ہوئے تو فقط 6 برس کی عمر مبارک ہے. اور یہ طریقہ کار نوے امام کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا تھا کہ 8 برس کی سن مبارک میں نوے امام منصب امامت پر دنیا کے سامنے تشریف لائے ہیں. 6 برس کی عمر میں 10ویں امام ہیں. خود جامعۃ الازہر میں ایک مشہور عالم تھے، ان سے سوال بھی کیا گیا تھا شیعوں کے بارے میں، یہ کہتے ہوئے کہ جناب شیعہ حضرات ہم کیسے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کریں، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام ماننے لگتے ہیں. ان کے نوے امام دیکھیں تو کہتے ہیں 8 برس کی عمر میں امامت میں فائز ہو گئے. 10ویں امام امام نقی کہتے ہیں کہ یہ 6 برس کی عمر میں فائز ہوئے. امامت یعنی امت کی رہبری. تو ہم کیسے ان لوگوں کو جنہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ امت کی رہبری کے لیے بچپن میں لوگوں کو امامت ان کی قبول کر لیتے ہیں. تو جامعۃ الازہر کے مشہور عالم انہوں نے جواب یہ دیا کہ کم از کم اس بات سے تو یہ طے نہیں ہو سکتا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر آپ کی یہ دلیل ہے کہ جناب وہ بچوں کو امام بنا لیتے ہیں تو اس سے طے نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم سب کو دائرہ اسلام سے نکل کے دائرہ کفر میں جانا پڑے گا. شیعہ سنی وہ چھوڑ دیں، سارے مسلمان سب کو دائرہ اسلام سے نکل کے دائرہ کفر میں جانا. کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ قرآن کریم میں جب یہ موجود ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بھائی عیسیٰ کے لیے گہوارے میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کر دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے، بنائے گا نہیں، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے. کہ جب مریم کے فرزند گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے فرزند بچپن میں امام کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ایک بات خود نوے امام اور 10ویں امام کی زندگی سے بہت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امامت وہ عہدہ ہے کہ جس کا تعلق دنیاوی منصب سے نہیں ہے. نوے امام کے انشاءاللہ جب جشن کا موقع آئے گا اس میں تھوڑا تفصیل سے گزارش کریں گے، لیکن یہ کہ یہ الہی عہدہ ہے. امت وہ ہے جو یہاں آ کر بنا کرتی ہے اور یہ وہ ہے جو وہاں سے بن کر آیا کرتے ہیں. تو یہ بنیادی ترین فرق حتیٰ، یعنی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آج آہستہ 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 معارف بڑھتے چلے گئے اور علم آگے بڑھتا چلا گیا، تو بہت سی چیزیں جو ہمارے لیے بہت آسان اور روشن ہے، زمانے مومنین کے لیے اتنا آسان روشن نہیں تھا وہ معاملہ. تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے حتیٰ نوے امام کے زمانے تک کہ ائمہ علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام علماء سے زیادہ عالم تو ہیں، لیکن ان کے لیے یہ تصور بالکل واضح نہیں تھا کہ امام یہاں آ کر کچھ چیزیں سیکھ کر امام نہیں بنا کرتا. وہ خاص ایک امر الہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم انوار میں طے کر دیا ہے. اس پر جو یقین ہے یہ نوے امام کی زندگی میں زیادہ روشن ہوا کیونکہ 8 برس کی عمر میں انہوں نے مناظرہ کیا تھا مامون کے دربار میں، اور پھر 10ویں امام کی زندگی میں کہ جب خود 6 برس کی عمر میں اس منصب امامت پر فائز ہو گئے. جو حضرت عیسیٰ کی نبوت سے ہم نے مثال دی ہے، ایک اہل تشیع شاعر تھے، ایک اہل سنت شاعر تھے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں جملہ کہہ دوں، پھر میں ایک اور موضوع کی طرف آگے بڑھوں 10ویں امام کی زندگی پر. وہ دونوں شاعر تھے اور
ایک دوسرے سے دوستی بھی تھی لیکن کبھی کبھی مکالمہ بھی ہو جاتا تھا. تو جو اہل سنت شاعر انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی بات کہتے ہیں اس میں اہل بیت کے فضائل، کبھی علی کے فضائل، کبھی بیوی کے فضائل، کبھی حسنین کے فضائل، بلکہ اور بات کرتے ہی نہیں آپ، شاعری کسی اور موضوع پر بھی کر لیا کیجیے. تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ میں کیا کروں، لیکن انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے. تو مجھے جس در سے ملتا ہے تو میں اسی کی شاعری کرتا ہوں. تو انہوں نے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات چلے، لیکن میں ایک مصرع آپ کو دے کے دیکھتا ہوں، دیکھیں کہیں اس پر اگر آپ اہل بیت کی شاعری کر کے مجھے بتا دیں. اگر آپ کو اتنا ناز اور اتنا ضامن ان کی جانب سے آپ کو عطا ہوتا تو پھر میں آپ کی قابلیت قائل ہو جاؤں. اور انہوں نے مصرع اتنا مشکل اور عجیب قسم کا دیا کہ اس پر کوئی فضیلت لکھنا ممکن ہی نہ ہو سکے بظاہر. تو جو اہل سنت شاعر تھے انہوں نے کہا کہ الٹ کر پلٹ کر اور پلٹ کر الٹ کر، الٹ کر پلٹ کر اور پلٹ کر الٹ کر. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کوئی مصرع آ سکتا ہے. شعراء حضرات بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے اور مجھ سے بہتر بہت افراد تشریف فرمائے، لیکن یہ کہ چلے کوئی خیبر کا ذکر، خندق کا ذکر، کوئی بات غدیر کی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو، کربلا کی بات ہو، تو اس پہ انسان کو شاعری، لیکن الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. اب وہ علی کا غلام نہیں کیا کہ جسے باب مدینہ تو لے شیخ نصیب نہ ہو جائے. اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے مجھے ایسا مصرع دے دیا کہ اس پر تو فقط ایک کی نہیں، علی کی نہیں، فقط حسن کی نہیں، حسین کی نہیں، اس پر تو 12 کے 12 کی فضائل ہو سکتے ہیں ایک ساتھ ہی. ایک ساتھ 12 کے 12 فضائل اس مصرے پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس نے اس مصرے سے اوپر ایک مصرع لکھا اور انشاءاللہ آپ حضرات اسے اس روحانی طور پر لطف کو محسوس کر پائیں گے کہ اسے اوپر مصرع لکھا ہوگا، شعر مکمل کر دیا اس نے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام اس نسبت کو یاد رکھیے گا تو شعر کا اور لطف آپ کو آ سکے گا. ایک ہے گہوارے میں جس نے نبوت کا اعلان کیا، اور پھر ایک ہے کہ جس نے 6 برس میں امامت کا اعلان کیا. اور اگر کسی کو اس امامت کے اعلان پر اعتراض ہے تو اس کا جواب تو کہا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. انہوں نے اس کے اوپر مصرع لکھا کہ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو. کیا میری بات پہنچ سکے؟ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. مل کے امام علی نبی علیہ السلام کے صلوات بھیجتے ہیں. جب امام کی اس امامت کا آغاز کیا، ظاہری طور پر امامت کا آغاز ہوا، تو پھر وہ یحییٰ ابن اقسم جس نے 9ویں امام سے مناظرہ کیا تھا، جس کا مناظرہ معروف ہے، وہ پھر آیا تھا 10ویں امام کے پاس بھی مناظرہ کرنے کے لیے کہ شاید اس موقع پر کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی تو اب میں پھر آؤں. اور پھر اس کا مناظرہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 10ویں امام نے پھر اس عالم بچپن میں اسے کیسے جواب دیا. دیکھیں وہی بات کہ یہاں اس نور کے سلسلے میں بچپن اور جوانی اور بڑھاپے میں فرق تو نہیں. وہ علی کے جس نے گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ علی پھر جوانی میں اس ذوالفقار کے ساتھ اس آب و تاب سے جم کے کہ پھر بدر ہے اور خیبر ہے اور خندق ہے اور احد ہے، اور پھر 25 برس تک وہ ذوالفقار خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب وہ واپس نکلی تو پھر وہی منظر تھا کہ پھر صفین ہے اور جمل ہے اور نہروان ہے. تو یہاں پر اس سن و سال کا تو کوئی فرق نہیں، قابلیت میں اس میں تو کوئی فرق نہیں آتا. لہذا اب سوال 10ویں امام ان کی کون سی علمی میراث ہے جو ہم تک پہنچی ہے؟ میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ کی دسترس میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دسترس میں نہیں ہیں، وہ پیش کرنے کا مقصد ہی نہیں آتا، لیکن جو دسترس میں آپ کے سامنے گزارش کر سکوں تاکہ آپ اس کو چیک کر سکیں، اپنی زندگی میں لا سکیں. پہلا، سب سے زیادہ دعائیں جس امام سے پہنچی ہیں، میرا بچہ بھی واقف ہوگا کس امام سے بیٹا سب سے زیادہ دعائیں پہنچی ہیں؟ سب سے امام سید سجاد علیہ السلام، سید سجاد جی. ان کے بعد جس امام سے سب سے زیادہ دعائیں پہنچی ہیں وہ امام علی نبی علیہ السلام. 40 سے زیادہ دعائیں ہیں. دودھ پڑے تو پھر مل کے پڑھیں. تو 10ویں امام کی حیات طیبہ سے تقریباً 43 دعائیں ہیں، اور دعا تو عجیب اور یہ دعائیں موجود ہیں، اس میں سے کچھ بہت مختصر سی بھی ہیں، ون لائنر ہے.
ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ دعاؤں میں اگر کوئی مشکل میں گرفتار ہو جائے فقط لمبی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. معمولا ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا عمل کسی کو بتا دیں، کیونکہ ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں مشکل ہے، آپ کوئی حل بتائیے، اور اگر اس میں کوئی سمپل دعا بتا دیں تو اتنا دل سے یقین نہیں کر پاتے کہ کیا اس سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پتہ نہیں، میں نے آج کیا نہیں کیا، میں نام نہیں لوں گا جگہ کا، افریقہ میں ایک جگہ پر تھا اور انہوں نے وہاں پر مجھ سے کہا کہ مولانا یہاں تعویذ وغیرہ کا بڑا سلسلہ ہے اور اس پہ لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں، بڑا بلیو کرتے ہیں، اور آپ سے بھی لوگ مختلف سوال پوچھیں گے اور اس کے لیے تعویذ مانگیں گے. ایک صاحب سے انہوں نے مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا اور میں نے کہا کہ آپ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگیں. تو مجھے محسوس ہو گیا باقاعدہ کہ اتنا زیادہ انہیں یقین نہیں آ رہا میری بات پہ کہ کیا سورہ یاسین سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا نماز. مطلب یہ تو بہت ہی عام سی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ آپ کالی بکری کو ذبح کر کے کالی کلیجی نکال کر کہیں رات میں جنگل میں جائیں اور وہاں پر کسی کالے کتے کو پکڑ کر اس کو کھلائیں اور یہ پھر پڑھیں تو آپ کو یقین آ جاتا اس پر کہ مولانا نے کوئی اتنا مخصوص عمل بتایا ہے بالکل یونیک ٹائپ کا جو کسی کو نہیں بتاتا. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ میں خود اپنے آپ سے کہتے ہوئے اس بات کو واقع چل بس اوقات ہم یہ ہوتا ہے کہ موضوع سے میں کہیں بہت الگ نہ ہوتا ہوں، آپ سب اس بات سے واقف ہیں. تقریباً الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جس امام کی تاریخ ہے اسی امام پر پوری مجلس ہو. لیکن یہ بات کو سمجھانے کے لیے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ جو اس کا ہاتھ اس میں کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا تھا یا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، کوئی ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جو کو طبیبوں نے جواب دے دیا، اور اس کے بعد اس نے مولا سے آ کے دعا کی گزارش کی اور مولا نے اس پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا اس پر. مولا نے کہا کہ تیری مشکل حل ہو گئی، بس کافی ہے. اس نے کہا نہیں مولا مجھے بتلائیے. اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی خاص ایسی دعا ہوگی جو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگی اور مولا مجھے خاص تحفتاً ہدیہ فرمائیں گی. امام نے کہا کہ بس تیری مشکل حل ہو گئی، اگر تم مجھ سے پوچھ لے گا تو تیری مشکل میں اضافہ ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں مولا یہ کیا سلسلہ مجھے بتائیں. امام نے کہا میں نے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اللہ اکبر. اس نے کہا مولا بس یہی بسم اللہ. روایت میں یہی اس نے ظاہر ہے یہ میرے الفاظ اپنے لیکن انداز اس کا تھا. اس نے جیسے کہا یہی بسم اللہ، ہاتھ پھر سے ٹوٹ گیا. اس نے کہا مولا یہ تو پھر جوڑ دیجیے. مولا نے کہا یہ نہیں جوڑنے والا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تیری مشکل بڑھ جائے گی اگر تو پوچھ لے گا. تو جب مولا یہ کیوں؟ امام نے کہا کہ اس لیے کہ جب میں نے پہلے اس پر پڑھا تو جو کچھ میں نے پڑھا تھا تو جو اس پر یقین تھا کہ امام نے کچھ ایسا پڑھا ہوگا کہ جس کا یقیناً اثر ایسا ہوگا کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. اور اب جب میں نے تجھے بتلا دیا کہ اس پر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تیرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو وہی روزانہ روٹین کی دعا ہے، یہ تو وہ روزانہ روٹین کیا تو روز پڑھتے ہیں، اس میں کیا ایسا اثر ہوگا کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. بس چونکہ اس دعا سے تیرا یقین اٹھ گیا اللہ نے اس ہاتھ سے شفا کو اٹھا دیا. تو امام علی نبی علیہ السلام کی دعائیں مختصر بھی ہیں، کئی دعائیں بڑی مختصر ہیں لیکن اس کا اثر. آیت اللہ نخودکی سے کسی نے بڑے عرفان میں بہت بزرگ عالم تھے اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بارے میں بھی یہی واقعہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بڑی اس کے لیے زندگی میں مشکلات تھیں، رزق کی مشکل بھی تھی اور اولاد کی مشکل بھی تھی. تو اس نے آگے کہا کہ میں کتنی مرتبہ سورہ درود کا اللہم صلی علی محمد وعلی صلوات کا کتنی مرتبہ ورد کروں؟ آپ مجھے عمل بتائیے کتنی مرتبہ میں صلوات پڑھوں یہ مشکل حل ہو جائے گی. انہوں نے کہا ایک مرتبہ. تو کیا مطلب ایک مرتبہ؟ کہاں ایک مرتبہ بھی اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے ہی اللہ میری مشکل حل کرے گا، نہیں تو یہ نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اس پر اعتقاد کتنا ہے اور پھر پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر کتنی ہے. کہ اگر زبان پاک ہے گناہوں سے پھر کئی مرتبہ انسان 100 دفعہ بھی پڑھتا رہے تو وہ اثر نہیں ہے، اور ایک دفعہ اگر کوئی زبان سے جاری کر دے تو پھر اس کا اثر ہے. تو آپ غور فرمائیں. تو امام علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اس میں بڑی اہم دعائیں، مثال کے طور پر مغفرت کے لیے دعا، مثال کے طور پر
ہر ماہ کی 14 اور 15 کو پڑھنے والی دعا، اس طرح سے بڑے اہم مواقع کی دعائیں ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. تو ایک تو وہ پوری میراث علمی ہے جو دعاؤں کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے امام نقی علیہ السلام کے ذریعے. دوسرا بہت اہم زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ اور امام سے ایک اور زیارت پہنچی ہے جو روز غدیر پڑھنے کی تاکید ہے. جب امام علیہ السلام کو طلب کیا گیا تھا سامرا، تو امام جب تشریف لے جا رہے تھے تو گزرے تھے نجف اشرف سے. جب نجف اشرف سے گزرے تھے تو امیر المومنین کی جب قبر مطہر پر پہنچے تو اس دن عید غدیر تھا، اور امام علیہ السلام نے اس غدیر کی زیارت کو ارشاد فرمایا. دیکھیں امام کے سفر میں بھی کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں کہ قیامت تک کے لیے زیارت ہم تک پہنچ گئی. وہاں تک پہنچے اور امام روز غدیر کچھ زیارتیں جنہیں پڑھنے کی تاکید ہے، جس میں ایک تو زیارت امین اللہ ہے جسے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، ایک چھٹے امام کی زیارت ہے جو انہوں نے غدیر کے دن ارشاد فرمائی، اور ایک 10ویں امام امام نقی علیہ السلام کی زیارت ہے جو انہوں نے روز غدیر امیر المومنین کی قبر مطہر پر پڑھی. تو یہ زیارت اور ساتھ میں زیارت جامع کبیرہ واقعاً فضائل میں اپنی مثالات. اور الحمدللہ یہاں پر شعراء تشریف فرما ہے، اور شعراء جتنا میں نے یہاں پر سنا ہے اکثریت معارف اہل بیت کے اعتبار سے اچھی شاعری یہاں پر کر رہے ہیں. لیکن عمومی طور پر جو فضا کبھی کبھی بنتی چلی جاتی ہے کہ اس میں ہم فضائل کو ایسے بیان کریں، کیوں خود ساختہ فضائل بیان کریں، کیوں خدا ساختہ فضائل بیان نہ کریں، کیوں وہ فضائل نہ کہیں کہ جو خدا نے بیان کیے، کیوں وہ فضائل نہ کہیں کہ جو خود اہل بیت اطہار نے اپنے لیے بیان کیے. میں سمجھتا ہوں ہر شاعر کے لیے مسٹ ہے، ضروری ہے، واجب ہے اس کے اوپر، اس کی شاعری ذمہ داری ہونے کی حیثیت سے کہ اگر اس کے کلام میں فضائل اہل بیت کے وہ معارف مکمل طور پر آ سکیں، وہ ضرور کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ کریں. آپ تصور فرمائیں گے کہ اس کے بعد پھر فضائل کی اور ضرورت رہ ہی نہیں جائے گی اپنے طور پر کہ جو ہم خود سے بیان کریں. ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر جتنا بھی مشکوک شعر ہو، آپ نے کہا عقیدے کا شعر ہے اور پڑھ دیا پھر کہ جو سننے والا ہے وہ بھی بیچارہ ڈرتا رہے گا میں اس پہ داد نہ دی تو میرا عقیدہ تو کہیں ڈاؤٹ فل نہیں ہو جائے گا. یہ عقیدے کا شعر کہہ کر پڑھ دینے سے نہیں، بات یہ ہے کہ وہ اشعار اور حتیٰ خطابت بھی، خالی اشعار کی بات نہیں، خود خطابت کی بھی بات ہے. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. ہمارے استاد، ہم نے ان سے قم میں سوال کیا تھا کہ جب ہم وہاں سے پھر کر کے عوضہ کر کے واپس جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایک نصیحت کر دیں. انہوں نے کہا تھا کہ عالم کے لیے سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی تعلیمات کے سامنے فقط لاؤڈ سپیکر بند کر دے. لاؤڈ سپیکر وہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی سناتا ہے، نہ اپنی طرف سے ایک اضافہ کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے. کہ خبردار اہل بیت کی تعلیمات میں نہ کوئی اضافہ کرنا نہ کوئی کمی کرنا. ان کے سامنے لاؤڈ سپیکر بن جانا، جو انہوں نے کہا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دنیا کو سنا دینا. زیارت جامع کبیرہ بہترین 10ویں امام کی تعلیم کرتا زیارت، جو خود عبداللہ ابن موسیٰ نقی نے یا کے امام سے سوال کیا. میں پھر تبرک کے لیے پورا نام لیتا ہوں تاکہ آپ درود پڑھیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کا پوچھا کہ مولا کوئی ایسی زیارت مجھے بتلائیے کہ جو آپ اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو زیارت کو پڑھ لیں. اور باقاعدہ اس میں اس نے یہ کہا کہ مولا کو مجھے فصیح و بلیغ زیارت ارشاد فرمائیے. امام کی ویسی فصاحت و بلاغت ہے، لیکن اس نے خود کہا بھی کہ مولا مجھے وہ بلیغ زیارت ارشاد فرمائیے کہ میں کہیں بھی جاؤں، یعنی کربلا پہنچوں، چاہے مدینہ پہنچوں، چاہے نجف پہنچوں، کہیں کازمین پہنچوں، وہاں پر میں زیارت کو پڑھ لوں. امام نے زیارت تعلیم فرمائی، اور یہ تو سب سے زیادہ آسانی سے دسترس میں آپ کے، شاید دعائیں انٹرنیٹ پہ آپ کو جا کے دیکھنا پڑے. اور مثال کے طور پر زیارت غدیر اسے روک، لیکن زیارت جامع کبیرہ وہ تو مفاتح الجنان میں آسانی کے ساتھ موجود ہے. اب مجھے اندازہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس لیے کہ تھوڑی تفصیلی زیارت ہے، لیکن آپ اسے ڈیوائڈ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ اسے 2 3 4 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیجئے. اور میری دلی اور ذاتی خواہش ہے کبھی، چونکہ ہم یہ کر چکے ہیں ایک مرتبہ، کہ کبھی 10ویں امام کی ولادت کی محفل یا شہادت کی مجلس میں زیارت جامع کبیرہ اجتماعی طور پر یہاں پر پڑھیں، جیسے ہم دعائے کمائل پڑھتے ہیں، اور اس میں پھر تھوڑا تھوڑا ترجمہ ہم آپ کے سامنے گزارش کرتے جائیں تاکہ واقعی احساس ہو سکے. اچھا اس میں تو کوئی اب شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو امام نے فضائل بیان کر دی. ہوتا ہے نا کبھی ذاکر نے
فضائل بیان کی آپ نے خیال کیا پتہ نہیں یہ فضائل صحیح تھے یا کچھ بڑھا دیے. کہہ چکا ہوں یہاں پر جملہ لیکن پھر آپ کے تذکر کے لیے کہہ دوں کہ بڑھا دیے میں بھی یہ پہلے خیال کرنا چاہیے کہ کیا حد ہے ہمیں پتہ تو چلے پہلے. وہ علامہ طالب جوہری صاحب کی خدمت میں ایک صاحب پہنچے, کہتے ہیں میں لاہور میں, انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا تھا, کہتے ہیں میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا, ہزاروں کا مجمع تھا اور میں مولا علی کے فضائل پڑھ کے اترا تو ایک بزرگ آگے انہوں نے کہا کہ علامہ آج تو آپ نے حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے بزرگ کو جواب دیا کہ آپ حد بیان فرما دیجیے, میں بڑھانا چھوڑ دوں گا کل سے. سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں, جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں, اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام بلند سلام. امام نے فرمایا جنبونا, ہم اجتناب کرو ہمیں خدا کہتے ہوئے, اللہ کہتے ہوئے. پھر فرمایا آخر کیا عجیب جو لگا, فرمایا قولوا ما شئتم, اس کے بعد پھر ہمارے فضائل بیان کر کے بتاؤ. کیا میدان امام نے فراہم کیا ہوا ہے, کیا خبردار اللہ نہ کہنا, پھر آؤ. تو یہی تو امتحان ہے یہاں پر. پھر یہاں خطیب کا بھی امتحان ہے, پھر شاعر کا بھی امتحان ہے. واقعی سب منزل ہے کہ اللہ کہنے میں بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, صبح کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی یہ فقط زبان کے ساتھ دل بولا کا معاملہ نہیں ہے. ایک عارف تھے, جب وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی ان کے شاگرد نے راز کائنات پوچھا تو انہوں نے ایک خاص اسم تھا, اسم اعظم تو نہیں لیکن ایک خاص اسم اس شاگرد کے حوالے کیا, اور اس کے بعد اس نے جب 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر راز کائنات کو جاننا چاہا تو شاگرد کہتا ہے کہ میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گئی, اس لیے کہ میں کائنات میں جہاں دیکھ رہا تھا چرند پرند ہوا خلا زمین شجر سب بعلی 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 صلوات محمد و کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ فضائل پڑھنے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ نہ کہنا لیکن تقصیر بھی نہ کر دینا, تو اب پھر میدان ہے, تو اس پہ سہارا کس سے لیا ہے؟ تو اب سہارا لیں امام علی نبی علیہ السلام سے, اور پھر کھولے ہم کی زیارت جامعہ کو بھی. اچھا زیارت جامعہ میں آغاز کہاں سے, آپ ملاحظہ فرمائیے. امام نے کہا کہ پہلے چونکہ اس وقت فرمایا کہ جب تم حرم پہنچ رہے ہو تو جیسے ہی حرم نظر آنے لگے تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو, پھر کچھ اور آگے بڑھو اور جب رواق کے حرم میں زری متحر کے احاطے کی قریب پہنچ جاؤ تو پھر 30 مرتبہ کہو, اور کچھ اور آگے بڑھو اور پھر جب زری نظر آ جائے تو 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر, یعنی کل 100 مرتبہ اللہ اکبر. اور لہذا جب یہاں سے بیٹھ کے بھی آپ جامع کبیرہ تمام اہل بیت کی نیت سے پڑھیں تو ایک تسبیح پہلے اللہ اکبر کی نکالیں. شیخ عباس قمی نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جو آگے فضائل آنے والے ہیں اس میں اب ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے, کہ اب یہ جو دل ہے نا یہ اللہ اکبر 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے, میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں, اور ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے, اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں. تو لہذا فرمایا کہ پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کے ذکر سے اپنی زبان کو پاکیزہ کرو.
تاکہ کہیں اب دل میں وہ خیال نہ آنے پائے کہ اب میں جن کی زیارت پڑھ رہا ہوں کہیں یہی تو خدا نہیں کہ میں خدا تو وہ ہے کہ جو 100 مرتبہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، تکبیر اس کی کہہ چکا ہوں، اس کی بڑائی کا اعلان کر چکا ہوں۔ ہاں یہ وہ ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن ان کے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن بھی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا اور کہا کہ یہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس 100 تکبیر کے بعد بھی، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضور کی عبدیت کا اعلان کرو جو ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، معراج کا موقع آنے والا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، 15ویں پارے کی پہلے معراج کے بارے میں، پاک پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا، تو بندگی سب سے پہلی فضیلت ہے، تو بندگی کا اظہار کرو، اس کے بعد زیارت پڑھنا شروع کرو، اور پھر واقع زیارت، اس کے بعد آپ زیارت جب پڑھ لیں تو آپ محسوس ہوگا آپ کو کہ اب رہ کیا جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے؟ الحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، زیارت کے جملے امام ابن علیہ السلام علیہ وسلم، الحق معکم، اے اہل بیت، حق آپ کے ساتھ ہے، الحق معکم وفیکم آپ میں ہے، ومنکم آپ سے شروع ہوتا ہے، وَإِلَيْكُمْ آپ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ ان ذکر الخیر کنتم اولا واصلا وفرعا ومعدنا ومعوا، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اصل بھی آپ ہیں، خیر کی فرع بھی آپ ہیں، خیر کا معدن بھی آپ ہیں، خیر کا مخزن بھی آپ ہیں۔ ذکرکم فی الذاکرین واسماؤکم فی الاسماء واجسادکم فی الاجساد وارواحکم فی الارواح وقبورکم فی القبور، اے اہل بیت سارے ناموں میں آپ ہی کے نام سب سے اچھے ہیں، سارے اذکار میں آپ ہی کا ذکر سب سے اچھا ہے، ساری قبروں میں آپ ہی کی قبور سب سے اچھی ہے، سارے اجساد میں آپ ہی کے اجساد سب سے اچھے ہیں، سارے ارواح میں آپ ہی کے ارواح سب سے اچھے ہیں۔ کما احلی اسماءکم واکرم شأنکم، اے اہل بیت کتنے شیرین ہیں آپ کے نام اور کتنی کریم ہے آپ کی شان، کتنی کریمانہ ہے یہ شان، یعنی مکمل فضائل۔ وَإِن بَدَأَ اللَّهُ بِكُمْ وَبِكُمْ يَخْتِمُ، خدا جب شروع کرتا ہے آپ ہی سے شروع کرتا ہے، وَبِكُمْ يَخْتِمُ جب ختم کرتا ہے آپ ہی جا کے ختم کر دیتا ہے۔ صلوات محمد وعلی بِكُمْ بَدَأَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ وَبِكُمْ يَكْشِفُ اللَّهُ الضُّرَّ وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ، اے اہل بیت خدا آپ ہی کے صدقے میں بارش کو نازل کرتا ہے، آپ ہی کے صدقے میں غموں کو دور کرتا ہے، آپ ہی کے صدقے میں یہ بادل آتے ہیں، آپ ہی کے صدقے میں یہ دن اور رات آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے پوری کائنات کو گویا ظاہر جہاں کبیرہ میں سمو دیا کہ اب جو کچھ اس نظام کائنات میں وہ سب کا سب علی اور اولاد علی کے صدقے یہ ظاہر جہاں کبیرہ امام علیہ السلام کی جانب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی رات میں تذکر دلوانا چاہ رہا تھا، کبھی آپ ترجمہ خود پڑھیں اور واقعہ آپ محسوس کر پائیں گے۔ ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، کیا کہیں سر، اہل بیت مخلوقات کو در حقیقت آپ کی طرف واپس پلٹنا ہے، وحسابہم علیکم آپ کو ان کا حساب و کتاب لینا ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، اسی لیے تو پہلے کہا کہ 100 مرتبہ کہہ دو کہیں ڈگمگا نہ جاؤ، کہ اس خدائی عہدے کو، اس خدائی جو عقیدے کو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس توحید کے سلسلے کو، وہ تو جیسا علی نے سمجھا ہے ویسا کسی اور نے کہاں سمجھا ہے، لہذا اسے سنبھال کے رکھو اور اس کے بعد پھر آؤ اس میدان میں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام نے، اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2-4 جملے پڑھے ہیں، ورنہ کم از کم یہ زیادہ آدھے گھنٹے کی، یعنی اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو آدھا گھنٹہ اس پہ لگے گا، تو آپ سوچئے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدل الرسالہ، اے اہل بیت النبوت آپ کا سلام، السلام علیکم التامین فی محبت اللہ المخلصین فی توحید اللہ، سلام ان پر کہ جو اللہ کی محبت میں تام تھے، اللہ کی توحید میں مخلص تھے۔ یہ امام کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کی توحید میں ایسے مخلص تھے کہ پھر سب کچھ اللہ نے گویا آپ کو عطا فرمایا۔ اور آخر میں کیا کہا، ان تمام فضائل کے بعد اب اپنی دلی کیفیت کیسا ہے کہ یا اولیاء ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوبا لا یأتی علیہا الا برضاکم، اے اولیاء خدا میرے اور میرے خدا کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں
گناہ تو اللہ کا کیا ہے، لیکن جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں تو خدا مجھے بخشنے والا نہیں ہے۔ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمُ الَّذِي، تو اس حق کا واسطہ کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ میں ان تمام فضائل کو عرض کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ اگر مجھ سے راضی ہو جائیں تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا بہترین پیغام، واقعی کیا بہترین پیغام۔ تو یہ اختتام ہوتا ہے اس داس زیارت کا۔ مجھے تقریباً 40 منٹ ہونے والے ہیں اور آپ حضرات بہت اچھی طرح سماعت فرما رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں ایسے ایسے مسئلے مسائل پر۔ یہ کس کا اثر تھا آپ غور فرمائیے۔ یہ جو فصیح و بلیغ زیارت امام نے جو تعلیم فرمائی ہے، اس نے تو آ کر فی البدی سوال کیا تھا۔ یہ تھوڑی تھا کہ کوئی سوچ کے رکھا ہو امام نے کوئی خطبہ۔ یہ تو مجھ جیسا کوئی خطیب ہوتا ہے کہ جو پہلے سے تیاری کرے، اگر توفیق ہو جائے تو پہلے سے تیاری کرے اور دیکھے اور اس کے بعد ترتیب دے اور کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر بیٹھے۔ یہ امام معصوم، کسی نے سوال کیا اور یہاں دریائے معرفت شروع ہو گیا بغیر کسی توقع کے۔ علی کے خطبے بھی اسی طرح سے، سید سجاد کی دعائیں بھی اسی طرح سے، یعنی وہ کہ جو سارے بڑے بڑے علماء سوچ کر مل کر 100 سال میں نہ کر پائے، وہ علی اور اولاد علی کی زبانی فی البدی ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہر جان کبھی اسی طرح سے۔ یہ کس کا اثر ہے؟ میں آپ کے سامنے فضیلت کا ایک نقطہ گزارش کر دوں، میں یہاں سے مسائل مسائل پہ چلا جاؤں گا۔ ابو ہاشم جعفری جو حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ہیں 10ویں امام کے زمانے کے۔ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہندوستان سے ایک شخص آیا ہوا تھا۔ جتنے میرے ہندوستان سے بھائی یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے واقعی قابل فخر بات ہے کہ ہندوستان سے یہ شخص امام علی نفی کی خدمت میں آیا ہوا تھا۔ فَتَكَلَّمَ بِالْهِنْدِيَّةِ، اور امام علیہ السلام اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے۔ میں ذہن میں ایک بات آ گئی، مطلب بالکل اپنے آپ کو میں نے روک لیا۔ اب واقعی کبھی کبھار تو یہ مسئلہ ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ انگلش کے اعتبار سے بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ بات کی جائے، اور ان یوتھس کے لیے ہونا بھی چاہیے وہ سلسلہ پراپر۔ لیکن میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ وہ زبان کبھی کسی امام کی زبان سے جاری ہوئی، لیکن میں نے اتنا ضرور پڑھا ہے کہ ہندی زبان امام علی نفی کی زبان سے جاری ہوئی۔ باقاعدہ یہ لفظ ہے کہ فَتَكَلَّمَ بِالْهِنْدِيَّةِ، علامہ مجلسی نے لکھا رحمۃ اللہ کہ امام ہندی زبان میں اس کو جواب دے رہے تھے۔ امام جواب دیتے گئے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اور مجھے تعجب ہونے لگا دل میں کہ یہ کیا بات ہے، امام تو کبھی ان علاقوں سے تو باہر نہیں نکلے جہاں عرب زبان بولی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، چونکہ اب آپ معرفت کے ان زینوں کو طے کر چکے ہیں، لیکن بہت سے افراد کے لیے اس زمانے میں اتنا آسان تو نہیں تھا، تقیہ کے زمانے بھی ہوتا تھا، حالات آسان نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا کہ امام اس سے کیسے ہندی میں بات کر رہے ہیں، اتنی روانی، بالکل امام ہندی میں اسلام بول رہے ہیں جیسے ان کی اپنی مادری زبان ہو۔ بس امام نے محسوس کیا اس بات کو، کہا اے ابو ہاشم ہمارے فضائل میں شک نہ کیا۔ ابو ہاشم کا ایک واقعہ میں نبی امام کی زندگی میں سناؤں گا جب ان کی آمد کی محفل ہوگی، لیکن امام نے کہا اس کے بعد کیا کیا امام نے؟ میں فضیلت کی ایک طرف جاؤں گا بس، اور پھر انشاءاللہ بات سمیٹ دوں گا۔ امام نے کیا کیا؟ کہا ابو ہاشم ہمارے فضائل میں کبھی شک نہ کرو، جاؤ گھر سے باہر اور اسات یعنی کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں جنتے ہیں چھوٹے پتھر، وہ لے آؤ۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے گیا اور میں 2-4 پتھر اٹھا کے لے آیا، اور امام نے ان پتھروں سے اپنے لعاب دہن کو مسح فرمایا۔ یہ جو ابھی علم ظاہر ہو رہا ہے ابھی تو یہ کس کا اثر ہے؟ یہ جملہ مجھے کہنا ہے، لعاب دہن کو مسح فرمایا اور ابو ہاشم کو دیا۔ کہتے ہیں اے ابو ہاشم ان کنکریوں کو چوس لو۔ امام علی نبی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ان کنکریوں کو چوس لیا اور اس لعاب امامت کو اپنے اندر محسوس کیا، فتحسست، تو میں نے اسی لمحے محسوس کیا کہ میں 73 زبانوں کا جاننے والا تھا، وَأَوَّلُهَا ہندیہ، جس میں سے پہلی زبان ہندی زبان تھی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں ان 73 زبانوں کو آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، لعاب امامت ابو ہاشم جعفری میں منتقل ہوا، بلا فصل نہیں ہوا تھا، بلا فصل تو تحمل ہی نہیں تھا ابو ہاشم میں، یہ
کنکری کے وسیلے سے منتقل ہوا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ ابو ہاشم وہ عالم بن چکا تھا۔ اس عباس کے علم کا کیا مقام ہوگا جس نے حسین سے براہ راست لعاب امامت کو حاصل کیا۔ اچھا، لعاب کہتے ہیں عام طور پر جسم کے قطرے ایک فاضل حصے، ٹھیک ہے، اور خون کہتے ہیں اس سے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے لعاب کا اثر یہ ہے، بات پہنچ رہی، جس کے لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ وہ علم منتقل ہو جائے، اس کے خون کی تاثیر کیا ہوگی؟ جسے حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کا خون میرا خون، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، والایمان مخالط اللحم کا والدم کما خالط لحمی و دمی، اور اے علی ایمان تیرے گوشت و خون میں ایسے مل چکا ہے جیسے میرے گوشت و خون میں مل چکا ہے۔ خون امامت کا اثر کیا ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ مامون کا دربار ہے، امام رضا ہے، مامون نے کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، 4 بال تھے، کئی آپ کے جد کے بال ہیں، امام کے لعاب کا اثر، امام کے بالوں کا اثر، یعنی یہ وہ چیزیں جن میں بظاہر ہم کہتے ہیں بال بے جان ہے نا، بے جان کا اثر یہ ہے، تو میں خون کا اثر میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ آپ کے جد کے بال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے 4 بال تھے اور 3 کو ایک طرف کیا، کہے میرے جد کے نہیں ہے، اور 1 کو ایک طرف کیا، کہے میرے جد کا ہے۔ 4 میں 3 کو ایک طرف کر دیا، 1 کو ایک طرف کر دیا۔ میرا مجمع پہنچ گیا، کچھ دیر سے پہنچا۔ امام نے کہا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں، یہ 1 میرے جد کا ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول پر ثبوت ہے۔ امام نے کہا آگ روشن کر دی، آگ روشن کر دی، تینوں کو آگ میں ڈال دیا۔ میں کہہ چکا ہوں پہلے ہی، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچوں کا ذمہ دار ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تینوں کو آگ میں ڈال دیا اور تینوں جلنے لگے۔ امام نے فرمایا کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ میرے جد کے نہیں ہے۔ فرزند رسول یہ 1 بال رہ گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سکتا ہے، تو اس کا بھی امتحان کر کے دیکھ لیں۔ امام نے کہا کر کے دیکھ لیں، اور جیسے ہی آگ میں اسے ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ اور 1 بال کا صدقہ یہ تھا کہ آگ بجھ گئی۔ آخری جملہ مصائب سے پہلے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ابھی میں لعاب کا واقعہ بھی سنا چکا ہوں، اور وہ بال کے جسے ہم بظاہر بے جان کہتے ہیں ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں، یعنی جس کے بال کا حال یہ ہو اس کی آل کا حال کیا ہو۔ مل کے صلوات بھیجیں آل محمد۔ علیہ السلام کی زندگی سے کچھ مختصر گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے ہدیہ کر دی۔ امام کی زندگی گزری انتہائی شدید مسائل میں، شدید مسائل۔ جیسے امام علیہ السلام کا تصور آئے تو سامنے آتا ہے متوکل ملعون کا تصور، جبکہ متوکل تو خود فاصل جہنم ہو چکا تھا پہلے، امام کو زہر تو معتز نے دیا، لیکن متوکل کو بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 17 مرتبہ اس نے کوشش کی کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو بسمال کرے، 17 مرتبہ۔ اچھا آج جب پڑھتے ہیں نا دعائے اللہم کل ولی حجت ابن الحسن، اسے کیا کہتے ہیں؟ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولانا ہم کیا دعا کریں ان کی سلامتی کے لیے، ہے نا سوال پڑتا ہے۔ امام علیہ السلام سے جواب سنتے ہیں، متوکل
نے امام کو سامرا میں رکھا تھا اور امام ہاؤس اریسٹ تھے، نظر بند تھے، اس لیے کہ ان خلفائے بنی عباس کو یہ معلوم تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ 12 کا عدد ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء آنے والے، اور 10ویں تک بات پہنچ چکی ہے، اور اگر ہم نے انہیں اپنے سامنے رکھا اور 12 تک پہنچ گئے اور 12ویں کو اگر شہید کر دیا تو 12ویں کے بعد کوئی حجت خدا نہیں ہے۔ اس پر چونکہ میں جب آیا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے تو تھوڑی سی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یہ 12 کا عدد اور اس کے بعد خلفائے بنی عباس کیا کچھ کر رہے تھے، اس لیے اس سال پہلے اس کو مناسب نہیں سمجھا کے بات کی جائے۔ انشاءاللہ کبھی شاید سال آئندہ اگر یہ پھر مجلس ہوئی یا کوئی ایسا موقع ہوا تو میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، کہ 12 کا عدد خلفائے بنی عباس کی نگاہ میں تھا، لہذا امام کو قید خانے میں نہیں رکھا تھا، نظر بند رکھا تھا، گھر میں تھے لیکن ہاؤس اریسٹ تھے، تاکہ پھر پتہ چلے 11واں اور پھر 12واں اور 12ویں کو شہید کر دیا۔ لہذا امام کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ایسا، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا سانحہ یوں پیش آئے بار بار، متوکل کے سپاہی آدھی رات کو ہر 1-2-3 دن بعد کبھی فوراً گھروں میں داخل ہو جاتے تھے امام کے۔ یعنی آپ تصور فرمائیے، اگر کوئی بہت اپنا بھی آئے آدھی رات کو تو انسان کہتے ہیں کیا اس وقت آپ آتے ہیں؟ یہ لگین اور ملون سپاہی یہ امام کے گھر میں داخل ہوتے تھے، امام سے بستر چھین لیا کرتے تھے، امام فوراً ان سے کہتے تھے کہ دیکھو میں مستورات کو ایک طرف کر دوں، پھر تمہیں جو گھر میں دیکھنا ہے۔ جملہ کہہ دوں، اے میرے مولا علی نقی، ایک آپ کا مقدر ہے، ایک میرا بھی امام ان کا مقدر تھا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے اے مولا آپ کی مستورات میں وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں میں کسی کو کوئی تماشا تو مارنے والا نہیں تھا۔ یہ تو سید سجاد ہی کا مقدر تھا، کبھی کوئی سکینہ کو دائیں طرف سے تماشا مار رہا تھا، کبھی سکینہ کو بائیں طرف سے تماشا مار ہزاروں بہت گریا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں امام میرے نفی کے مسائل پڑھنے کے ارادہ رکھتا ہوں۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا اپنے امام واقع ان کی یوں قدر کیجیے کہ مولا آپ کے قدموں کی خاک پر بھی اگر میں قربان ہونا چاہوں تو میں اس قابل بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم دعا اللہم کل ولی میں پڑھتے ہیں نا، دعا سلامتی امام زمانہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام النقیر سنیے گا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مظلوم متوکل امام کو دربار میں بلا لیتا ہے، بار بار امام کو دربار میں بلا لیتا۔ سلیمان عبد الرحمن اصفہانی وہ یہ کہتا ہے کہ متوکل نے مجھے دربار میں بلایا تھا، اور اچانک متوکل نے کہا کہ ان رافضیوں کے امام کو لے آؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ کہتے ہیں میں دل میں سوچتا رہا کہ یہ امام آئیں گے اور ان کا سر یہ تن سے جدا کر دے، اللہ کر، میں نے دل میں دعا کی اللہ کرے ان کی طرف خیر۔ کہتے ہیں جیسے ہی میرے مولا علی نقی داخل ہوئے نا دربار میں تو مجھ تک پہنچتے ہوئے رکے، سلام انعام پر مجھ تک پہنچتے ہوئے رکے، کہا کہ اے اصفہانی تو نے ہمارے لیے دعا کی، جس مشکل کے لیے تو یہاں آیا ہے تیری مشکل حل ہو جائے گی، تیرے مال میں برکت ہو جائے گی اور اللہ تجھے صاحب اولاد کر دے گا۔ امام کی سلامتی کی دعا یہ ہم پر واپس پلٹ رہی ہوتی ہے۔ اب جب آپ دعا اللہم کل ولی کر پڑھیں تو سوچیں کہ اے مولا میں تو کیا دعا مانگ سکتا ہوں آپ کے لیے، میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ ہی کا حکم ہے مولا، آپ ہی نے مجھے حکم دیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ امام کی دعا آپ تک پہنچتی ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے گی، تجھے اولاد عطا ہو جائے گی، تیرے مال میں برکت ہوگی۔ امام علی نقی کو جب اکثر دربار میں بلایا جاتا تھا، ایک مرتبہ اس لعین نے یہ کام کیا، میں کیسے کہوں لیکن بچوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، شراب کی محفل لگی ہوئی، امام کو دربار میں بلا دیا، جو صاحب تطہیر ہو، جو طاہرکم تطہیرہ کا وارث ہو، وہ دربار میں اور ان شرابیوں کے درمیان موجود ہے۔ آپ تصور فرمائیے کتنا سخت سے سوچنا بھی ہے، امام علی نقی مرد ہیں، یہ سوچنا پھر بھی مشکل ہے، علی کی بیٹی زینب شرابی علی کی آیت اللہ بروجردی کے سامنے مسائل ہو رہے تھے، ذاکر نے بڑا دخلت زینب علی ابن زیاد، بیوی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، آگے بڑھنا چاہتا تھا، آگے بروجردی نے روک دیا،
کہ شخص پہلے اس جملے پر رونے کا حق تو ادا ہو کہ زینب جیسی ابن زیاد کہتے شرابی کے دربار میں داخل ہو. امام اہل نقی دربار میں موجود تھے. اس لعین نے یہ کام کیا, کہا کہ آپ بھی نوش فرمائیے. ایسا تیری زبان ختم ہو جاتی سے ہاتھ ٹوٹ جاتا. امام نے کہا کہ نہیں, ہم ان نجاستوں سے دور ہیں. کہ اچھا کوئی شعر و شاعری, کوئی غزل سنا دیجیے. امام نے کہا کہ ان لغویات سے بھی دور ہے. اس کے بعد امام نے خطبہ پڑھا اس کے سامنے, اور لہجہ امامت کا اثر یہ تھا کہ متوکل جیسا سنگدل تو اس کے دل پر اس وقت اثر ہو گیا. یہ کثرت کے ساتھ ہوتا تھا کہ امام کو دربار میں بلایا جاتا تھا. ایک اور مصیبت امام کی ہے کہ اس زمانے میں زیارت امام حسین پر پابندی تھی, لہذا لوگ کبھی پابندی پوری ہوتی تھی, کبھی ہاتھ کٹوا کے جانا پڑتا تھا, کبھی پین کٹوا کے جانا پڑتا تھا, کبھی دو شخص آ رہے ہیں تو ایک کو مار دیا جاتا تھا, ایک کو جانے کی اجازت ملتی تھی. لیکن سلام حضرت کے مومنین, نہ انہوں نے نام حسین کو چھوڑا, نہ زیارت حسین کو چھوڑا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب دو مل کر ساتھ جا رہے ہوں, ایک کو قتل کر دیا جاتا تھا تو جیسے مارا جا رہا ہوتا وہ کہتا تھا کہ جب جانا تھا مولا حسین کی خدمت میں تو مولا سے کہنا مولا آپ کا ایک اور زائد بھی آنا چاہتا تھا لیکن آپ کی راہ میں شہید, مولا میرا سلام نہیں سے قبول فرمائیے. لہذا امام اہل نقی اس زمانے میں ظاہرین پر بہت مظالم تھے. ایک صحابی تھے امام کے, جو امام تو سابقہ میں تھے, جا رہے تھے. ان کے ایک صحابی, امام نے کہا جب کربلا پہنچنا تو میرا سلام وہاں کہنا اور میرے لیے دعا کرنا. کہتے میں آگے بڑھا, راستے سے واپس پلٹ آیا. میں نے کہا اے مولا آپ تو خود حجت ہیں, آپ تو خود حجت ہیں, آپ تو اپنے زمانے کے حسین ہیں, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے جا کر کربلا میں دعا کروں. کہا کہ اے شخص, ظاہری اسباب سے امام کہہ رہے ہیں, اے شخص ہم کربلا اس وقت ان ظاہری اسباب میں وہاں نہیں پہنچ سکتے, لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ کربلا میں اس کے بندے کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے. لہذا جب تو کربلا پہنچتا تو اپنے امام وقت کے لیے قبر حسین پر جا کر وہاں دعا کرنا. لہذا کتنے واقعات ہیں ایسے. مصر سے زید مجنون چلے امام حسین کی زیارت پر, امام اہل نقی کا زمانہ ہے, اور کوفہ سے بہلول دانا چلے, یہ دونوں چلے امام حسین کی زیارت پر کربلا. کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں وہاں پر پہنچے تو ایک شخص تھا, اس نے روک دیا ہمیں. ہم نے کہا امام حسین کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ایسا ہماری بات کہنے سے منقلب ہو گیا, تقووں میں گر گیا, شاید وہ خود بھی مومن تھا. کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی جا کے دعا کرنا. کہتے ہیں ہم دونوں وہاں پر گئے, زید مجنون اور بہلول دانا. ہم زیارت کر کے واپس پلٹے. جب ہم واپس پلٹ رہے تھے تو جس نے چھوڑا تھا نا ہمیں پتا چلا کہ متوکل کے سپاہیوں نے اسے مار دیا, وہ قتل ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. اس کا جنازہ سامرہ میں. تو زید مجنون کہتے ہیں میں مصر کے بجائے سامرہ پہنچا, امام اہل نقی وہیں پر تھے. کہتے ہیں میں اس کے جنازے پر پہنچا اور میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یا حسین کہہ کے رو رہا تھا کہ اے مولا تیرے چاہنے والے کو شہید کر دیا گیا, فقط اس جرم میں کہ اس نے آپ کے دو چاہنے والوں کو آپ کے روضے تک جانے کی اجازت دی تھی. اتنے میں شور بلند ہوا سامرہ میں, اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا متوکل مر گیا ہے کہ اس کے جنازے میں اتنے لوگ ہیں؟ کہا نہیں, متوکل نہیں مرا, یہ تو متوکل کی ایک کنیز ہے, اور جب وہ مر گئی ہے تو متوکل نے حکم دیا ہے کہ سارا شہر اس کے جنازے میں شریک ہو جائے. تو کہتے ہیں زید مجنون کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے مولا کیا یہی تقدیر ہے اولاد فاطمہ زہرا ہے کہ بادشاہ وقت کی کنیز مر جائے تو جنازے میں اتنے لوگ ہوں, اور جب زہرا کا بیٹا کربلا میں تڑپتا رہا 3 دن کا بھوکا پیاسا تو اس کا لاشا اٹھانے والا بھی مدد نہیں تھا. یہ ہے امام علی نبی کے دور کے حالات. آپ نے سماعت فرما لیا اور میں بالکل اختتام پہ پہنچ گیا. امام علی نبی کو زہر دیا تھا معتز نے. یہ متوکل کیوں معاشرے جانا ہو گیا, امام علی نبی کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے. ایک مرتبہ جب دربار میں بلایا تو اس نے متوکل لعین نے بیوی کی شان میں انتہائی گستاخانہ کلمات کہے. ویسے اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے مسائل ہمارے چاہنے والوں سے نہ چھپایا کرو, لیکن خدا کی قسم مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں منبر سے ان کلمات کو کہہ سکوں. امام کے سامنے ان کلمات کو اس لعین نے کہا. اس کے بعد یہ باہر نکلا دربار سے اور یہ اپنی سواری پر تھا اور امام زمین پر تھے پیدل, اور امام سے یہ کہا کہ میں سواری پر بیٹھ کے جاؤں گا اور تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. اور گویا وہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ امام علی نقی نے کہا
کہ کیا ہماری حیثیت ناقہ صالح سے بھی کم ہو گئی؟ جب ناقہ صالح کی بے احترامی کی گئی تھی تو اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، اور لوگ اس وقت یہ سمجھ گئے کہ اب متوکل پر عذاب ہونے والا، اور چند ہی دنوں میں واسطے میں جہنم ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اس کے خود قتل کر دیا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، پھر آگے معتز۔ اس معتز نے زہر دیا ہے امام علی نقی علیہ السلام کو، یہ تاریخ کی مختصر تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، 40 برس کا سن تھا لیکن جسم پہ راشا تاری ہو گیا، تڑپ رہے تھے امام حسن عسکری پہنچے اور گریبان کو چاک کیا امام نے۔ جیسے امام حسن عسکری نے گریبان چاک کیا تو کسی نے کہا کہ مولا آپ نے گریبان کیوں چاک کروا دیا؟ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے گریبان چاک کیا تھا۔ میرے بابا حجت خدا ہے، ان کی شہادت پر امام حسن عسکری نے گریبان چاک کیا، وہیں پر جب شہادت ہو گئی تو غسل و کفن کا اہتمام کیا اور جنازے کو گھر ہی میں دفن کر دیا۔ یہاں تک آگے امام علی نقی تک اہل بیت میں 3 مشہور جنازے ہیں کہ جو گھر سے نکل ہی نہ پائے تھے، گھر ہی میں دفن ہو گئے۔ آخری جملہ، اور انشاءاللہ مولا امام علی نقی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ سامرہ میں آپ خود پہنچے جو مولا کا حرم ہے، وہاں پہنچ کر مولا کی زیارت کریں اور وہاں پہنچ کر ان کی جدہ فاطمہ زہرا کو غصہ پیش کریں۔ سب سے پہلے خود ان کی ماں فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا جو ایک روایت کے مطابق علی نے گھر ہی میں دفن کر دیا، گھر سے جنازہ باہر نکل ہی نہ سکا۔ دوسرا جنازہ خود امام علی نقی کا تھا کہ جو گھر سے باہر نہیں نکل سکا، امام حسن عسکری نے گھر ہی میں غسل و کفن دیا، گھر ہی میں دفن کر دیا۔ اور آخری جنازہ سن سکو گے زندان شام میں سکینہ، یہ وہ جنازہ تھا کہ جب سکینہ بابا بابا کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 10 سال غسل دینے کے دوران آئی کہ اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خون بنا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ خدا کو کوئی خبر جانا برداشت سنائے گا حسین کے، خدا کی حاجات کو پورا کرنا آخری جملہ سنیں گے۔ یہ وہ جنازہ تھا جو قید خانے سے نہ نکل سکا، سکینہ کا جنازہ سجاد نے لہر میں ثبوت کیا، جنازے کے بعد 2 ہاتھ برآمد ہوئے، بیٹا سجاد میری امانت مجھے واپس لوٹا دے، مجھے نہیں معلوم قوم میں رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آخری جملہ یہ ضرور کہا ہوگا اے بیٹی تیری تمنا کی رہائی کب ملے گی، اب تجھے قیامت تک زندان شہادت میں رکھنا۔ علی نقی کا جنازہ گھر میں رہا، سکینہ کا جنازہ زندان میں رہا، زندان سے باہر رہا۔ سکینہ کا جنازہ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام القلم ينقلبون يا أبا الحسن يا علي بن محمد۔ مولا علی نقی کو کرسا بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ان سے توسل بھی کر رہے ہیں۔ جب سلیمان اصفہانی نے دعا کی مولا کے لیے تو مولا نے پلٹ کر اسے 3 دعائیں دی۔ تو اب یہاں دعائیں توسل ماشاءاللہ اتنے مجمع میں اتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے، جب علی نقی کی خدمت میں توسل ہوگا ان کی جدہ ماجدہ کے صدقے میں مولا ضرور جھولیاں بھر کے یہاں سے واپس بھیج دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیے گا، اظہر بھائی کی دعائیں صحت کے لیے گزارش ہے، اور سب سے بڑی دعا ظہور امام زمانہ، اور ساتھ ہی مولا سامرہ کا دربار دیکھنا آپ کا نصیب ہو سکے، اور کاظمین بھی پہنچے، سامرہ پہنچے، کربلا اور نجف پہنچے، اور وہاں جا کر آپ کی خدمت میں وہاں سلام پیش کر سکیں، وہاں مسائل پڑھ سکیں۔ یا برسن یا علی ابن محمد ایہا العاد النبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ ولا خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجات نام علی نقی پر یا وجینا عند اللہ
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.